السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت اسلامی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، یعنی ایسی باتیں اور ایسی چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں جس سے انسان کے دل میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی رغبت اس کے اندر ہو، اور انسان ہر وقت نیکیوں میں بھاگ دوڑ اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہو۔ محترم ناظرین، بات اصل یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور بڑی خیر و برکت رکھی ہیں، جن کو محاسن اسلام اور خصائل اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام خوبیوں والا مذہب ہے، اس کے اندر بڑے کمال ہیں، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو ہے حقوق العباد، دوسرے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، انہی دونوں کے مجموعے کا نام اصل میں اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر دو قسم کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ایک حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جیسے توحید باری تعالیٰ، نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ سارے اعمال جو ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم باہر نکلے اور آپ سوار تھے، آپ نے مجھے پیچھے بیٹھا لیا، آپ آگے بیٹھے تھے۔ وَكُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا۔ عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں اس انسان کو جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سواری کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور اتنا قریب میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ٹانگیں، ہمارے پیر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک سے ٹکرا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کے باہر نکل گئے ہم کو لے کر کے۔ ایک میدان میں جب پہنچے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ اگر بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں تو اللہ ان کو سزا نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، انہیں جہنم میں نہ ڈالیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کا کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں، ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں، توحید ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ارکان اسلام ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے کی عبادت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں اور مخلوق سے ہے، جیسے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے حقوق بھی انسانوں پر رکھے ہیں، اور آپ نے بڑی تاکید کیا کہ لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جس کا حق ہم نے تم پر مقرر کیا ہے، اگر وہ حقوق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی۔ ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ تو اسلام دونوں حقوق کے مجموعے کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ نے بہت ساری آیات نازل کی ہیں جن میں حقوق اللہ کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان
ہمارا حق حقوق اللہ ادا کرتا ہے، ایسے ہی انسان اتنا ہی ضروری سمجھے کہ حقوق العباد بھی ادا کرے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کو آیت الایمان اور آیت الدین کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، ناظرین اس آیت پر غور کریں تاکہ اسلام کی خوبیاں سمجھ میں آئیں کہ جس طرح سے اسلام میں حقوق اللہ کی تاکید کی گئی ہے، اتنی ہی تاکید اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بھی کی ہے۔ ناظرین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ایسی آیت ہے کہ اس آیت کا نام ہی آیت الدین اور آیت الایمان رکھا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ تقریباً اس حدیث کے اندر 16-17 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب کوئی کلمہ گو ان تمام باتوں کو اپنے اندر اپناتا ہے اور پیدا کر لیتا ہے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں سچے مسلمان ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس پر ذرا غور کریں کہ وہ کون سی 16-17 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حساب کتاب والے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ارکان ایمان جو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہ چیزیں جو ابھی تک آپ نے سنا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالنَّبِيِّينَ تک آپ ذرا دیکھیں، یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ بیان کیا ہے، یہاں حقوق العباد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد فوراً اب آپ سنیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، بلکہ آیت کا ترجمہ بھی سنتے جائیں۔ حقیقی ماں وہ مومن نہیں ہیں جو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اصل دین یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ کی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، تمام نبیوں پر ایمان رکھیں۔ یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہاں دیکھیں 6-7 چیزیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد سے رکھا ہے۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت ہونے کے باوجود اپنا مال وہ قرابت داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، والسائلین مانگنے والوں کو دیتا ہے، وفی الرقاب اور گردن آزاد کرانے میں اپنا مال دیتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حقوق العباد کا تذکرہ کر دینے کے بعد پھر رب العالمین نے 2 چیزیں حقوق اللہ کی بیان کی۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ اکثر اہل علم کا خیال تو یہ ہے کہ اقامت صلاح حقوق اللہ ہے اور ایتاء زکوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ یہ حقوق العباد سے ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہمیشہ وہ صبر کرتے ہیں مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، وحین البأس، یہاں تک کہ وہ دشمنوں کا خوف اور ڈر بھی جو ہوتا ہے تو اس پر بھی وہ صبر سے کام لیتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد ناظرین، جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ان 16-17 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون،
اے لوگو یہ بندے ہیں جو سچے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچے مسلمان ان کو قرار دے رہا ہے اس آیت میں جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی اصل میں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیان کر دیا ہے اور ترغیب دلائی ہے کہ جس طرح سے حقوق اللہ کی پابندی ضروری ہے تم پر، ایسے ہی حقوق العباد کی بھی پابندی ضروری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 10 باتیں بیان کی ہیں، اور ان 10 باتوں میں صرف ایک بات حقوق اللہ سے متعلق ہے اور 9 باتیں جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کی کتنی اہمیت اور کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے اور کس قدر تاکید کی ہے اس کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے بندو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ایک جملے میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں حقوق اللہ کا تذکرہ کر دینے کے بعد فوراً اللہ نے حقوق العباد کو شروع کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، چونکہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے ماں باپ کا رکھا ہے، اسی لیے اب سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا، فرمایا جس طرح سے اللہ نے اپنی عبادت تم پر فرض قرار دیا ہے، اسی طرح سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پر احسان کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا فرض قرار دیا۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکین، محتاج، پریشان حال، غریب اور فقراء کے ساتھ بھی احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے کہ قرابت داروں میں جو پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہو اور قرابت دار بھی ہو، اس پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اسی طرح سے اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو جو پڑوس میں ہے لیکن تمہارا قرابت دار، رشتہ دار نہیں، اجنبی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، تمہارے بازو میں جو رہنے والا انسان ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ اور تمہارے ساتھ، تمہارے بازو میں، یعنی تم کہیں آفس میں کام کرتے ہو، تمہارے بازو میں اس کی کرسی ہے، تم سفر کر رہے ہو، سفر میں تمہارے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تم کہیں کھانے پینے کے لیے چل پھر رہے ہو یا کوئی اور معاملہ ہے، تمہارے ساتھ جو چل رہا ہے، تمہارے ساتھ قریب جو بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا، بھلائی کرنا تم پر اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وابن السبیل، مسافروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا، بھلائی کرنا فرض قرار دے دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو نوکر چاکر، تمہارے جو غلام اور بادی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، بھلائی کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ انسان اکثر و بیشتر کبھی اپنے حسن پر، کبھی اپنے جمال پر، کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنے حسب نسب پر، کبھی اپنے مال دولت قوت و طاقت پر تکبر کرتا ہے، کبر اور غرور آ جاتا ہے، اپنے سے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے، مسکینوں کو جھڑکیاں دینے لگتا ہے۔ چونکہ سب سے خطرناک چیز اسلام میں کبر اور غرور ہے، اور ہمیشہ شریعت کی پابندی کرنے، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ناظرین سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے، جو چیز وہ ہے دل کا کبر اور غرور اور گھمنڈ۔ تکبر اور غرور انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو ہر اچھے کام سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو تکبر اور غرور سے منع کرتے ہوئے اس آیت میں 10ویں اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ قطعاً اس انسان کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر کبر ہو، غرور ہو اور اللہ کے بندوں پر فخر اور تکبر کرنے والا ہو۔ فخر اور غرور یہ دونوں بدترین چیزیں ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بڑا نافرمان ابلیس جو ہے، ابلیس کو جس چیز نے ذلیل اور خوار کیا، جنت سے نکلوایا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر جس چیز نے ابلیس کو مجبور کیا، آمادہ کیا، اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا، اس ابلیس کے دل کا کبر اور غرور اور تکبر تھا۔ اسی لیے تکبر بدترین چیز ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں منع کیا۔ ناظرین اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دین اسلام کی، ان میں ایک بات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اس میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا۔ اب اس کے بعد 9 چیزیں جو بیان کی، ان تمام 9 چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور بتا دیں ناظرین کے سامنے کہ قیامت کے دن نجات، قیامت کی نجات اور جنت کا حصول اور آخرت کی پریشانیوں سے اور مصیبت سے بچنے والا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے گا تبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی بڑی اہم آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایسی زبردست آیت ہے ناظرین کہ اس میں اللہ نے نجات کو موقوف قرار دیا ہے کہ جب تک انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد نہیں ادا کرتا، اور جس انسان کو صرف حقوق اللہ کی فکر ہو، حقوق العباد کی فکر نہ کرے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، سارعوا کا مطلب آتا ہے اے مومنو ذرا جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، لاپرواہی نہ کرو، سستی اس میں نہ کرو۔ جو زندگی تمہیں دنیا میں ملی ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، صحت تندرستی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو میں نے تمہیں جو خوشحالی عطا کی ہے، وہ زندگی عطا کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ذرا جلدی کر لو، دوڑ کو لگا لو، کوشش کر لو اس إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کرانے کے لیے، یعنی جتنی جلدی ہو جائے وہ اعمال کر لو، وہ نیکیاں اپنا لو جن اعمال اور نیکیوں کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہاری مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ ان اعمال کی طرف دوڑو۔
وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر ہوگی۔ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ادنا درجے کا سب سے چھوٹی جنت والا انسان جو ہے اس کی جنت دنیا کی 10 گنا برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جلدی کر لو، ساری لاپرواہی دور کرو، سستی ختم کرو اور اس جنت کو حاصل کرو جس کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جن کے اندر تقوی ہو۔ جو متقین ہیں انہی کو یہ جنت ملے گی، غیر متقین کو یہ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں متقین کی خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیت جو میں نے پڑھی اعدت للمتقین کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا کہ متقین کی علامات اور متقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ نشانیاں سنیں اور ناظرین اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ سارے ساتھی سب کو اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنائے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی جنت متقین کے لیے ہے، اب متقین کی خوبیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ ناظرین، متقین کی سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا، مساجد میں، مدارس میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، فی سبیل اللہ، دین کی تبلیغ میں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، ہر اچھے کام میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ متقین کی پہلی خوبی بیان کی گئی ہے۔ گرچہ انسان تنگ دست ہو، خوشحال ہے تو اپنی خوشحالی کے حساب سے خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہے تو یہ نہ کہے میرے حالات اچھے نہیں۔ اللہ نے فرمایا متقین وہ ہیں کہ پریشان حالی میں بھی اپنے استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی بڑی اہم ہے ناظرین، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی ڈانا۔ اور تیسری نشانی بیان کی گئی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اور چوتھی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک پانچویں خوبی یہ بیان کی گئی کہ جب ان سے شیطان کوئی گناہ کروا دیتا ہے تو گناہ پر اڑے نہیں رہتے بلکہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامت، جن کو جنت کا وارث قرار دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ چند باتیں میں نے اسلام کی خصوصیات اور خوبیوں میں سے بیان کیا کہ اسلام میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی تاکید کی گئی ہے، اور دونوں کو ادا کرنے کے بعد ہی انسان سچا مومن بنتا ہے اور جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔